بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 37 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم امر اضطراری کے آخری حصے کو بیان کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے امر اضطراری آتا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم اپنی عقل سے فیصلہ لیتے ہیں تو ہماری عقل جو ہے وہ اجزاء کو کافی شمار نہیں کرتی، بلکہ بعض اوقات بعض مقامات میں کہ جب مصلحت ملزمہ کا مکمل طور پہ ادراک نہ ہو سکے، اس طرح کے مقامات میں عقل جو ہے وہ ہمارے اوپر دوبارہ عمل کو انجام دینے کا حکم لگاتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس کے باوجود ہم بزرگان کی عبارات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بزرگان کے ایسے اقوالات ہیں کہ جن میں وہ اجزاء کا حکم لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم ان تمام دلیلوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے معلوم ہو سکے کہ یہ بزرگان جو ہیں وہ اگر اجزاء کے قائل ہوئے ہیں تو کیوں قائل ہوئے ہیں۔ کل ہم نے پہلی دلیل کو بیان کیا تھا جو اس بارے میں تھی کہ چونکہ احکام ثانویہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مولا جو اپنے مکلف کو تخفیف دینا چاہتا ہے اور اس کے اوپر توسیع کو بیان کرنا چاہتا ہے، اگر اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ مولا دوبارہ اس کے اوپر اس عمل کو لاگو کر دے کہ اس کی تم قضا ادا کرو، اس کی اعادہ کرو، فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہے، گویا کہ اس تکلیف کو دوبارہ اس کے اوپر لاگو کیا جائے گا جو کہ نقض غرض مولا شمار ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہم باقی 3 دلیلوں کو ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرماتے دوسری دلیل یہ ہے کہ احکام اضطراری جہاں بھی بیان ہوئے ہیں زیادہ تر وہ آیت تیمم اور حدیث تیمم سے مربوط ہیں، یعنی اس طرح کے مقامات سے ہی ان کا تعلق ہے کہ جن میں امر اضطراری کے بعد کسی بھی قسم کے اعادہ یا قضا کو بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر ہم آیت تیمم کو دیکھیں، فرماتے وہاں پہ اس طرح کے حکم کو بیان نہیں کیا، وہاں پہ کہا گیا فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کرو، نماز پڑھو، بات ختم۔ حدیث کی بات کریں، وہاں پہ کیا کہا تھا کہ التیمم احد الطہورین، تیمم 2 طہارتوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے، ویکفیک 10 سنین، تمہارے لیے 10 سال تک کافی ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی اعادہ یا قضا نام کی چیز ہوتی تو فرماتے ہیں کہ اس کا مولا بیان کرتا کہ ہاں 10 سال تم نماز پڑھو، 20 سال تم نماز پڑھو تیمم کر کے، اور بعد میں کیا کرو، پھر 20-30 سال ان کا اعادہ اور قضا کرتے رہو۔ فرماتے ہیں کہ مولا نے اس طرح کی وہاں پہ قید بیان نہیں کی، چاہے آپ آیت کو دیکھ لیں یا آپ حدیث کو دیکھ لیں، دونوں مقامات میں فرماتے ہیں کہ اس طرح کی قید موجود نہیں، حالانکہ مولا مقام بیان میں بھی تھا اور اس طرح کی قید لگانے سے کوئی معنی بھی موجود نہیں تھا، تو بس یہاں پہ اگر مولا نے قید نہیں لگائی تو شک کی صورت میں کیا اعادہ یا قضا ہوگی یا اعادہ یا قضا نہیں ہوگی، فرماتے ہیں یہاں اصالۃ الاطلاق جاری کریں گے اور عدم قضا یا عدم اعادہ کا حکم یہاں پہ لاگو کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ تیسری دلیل ہمارے پاس کیا آتی ہے، یہ تو ہوگی دوسری دلیل، تیسری ہمارے پاس کیا آتی ہے، فرماتے ہیں ہم خود اگر اس لفظ کو دیکھیں جو ہمارے پاس لفظ قضا ہے یا جو ہمارے پاس لفظ ادا ہے، اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ فرماتے ہیں خارج از وقت کسی بھی چیز کا اعادہ کرنا اس کو قضا کا نام دیا جاتا ہے، اور داخل از وقت کسی چیز کا اعادہ کرنا اس کو ادا کا نام دیا جاتا ہے۔ پس فرماتے ہیں کہ اگر ہم خارج از وقت اعادہ کو دیکھیں تو وہ بھی یہاں موجود نہیں، اگر داخل از وقت اعادہ کو دیکھیں فرماتے وہ بھی یہاں موجود نہیں۔ فرماتے وہ کیسے، ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دونوں کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہم قضا کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں قضا کا مطلب ہوتا ہے اقتضاء و ما فات، کہ جو چیز فوت ہو چکی ہے اس کو پورا کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے نماز تو پڑھی ہے، نماز اس سے فوت نہیں ہوئی، نماز کو اس نے ترک تو کیا نہیں، فرماتے یہاں پہ اصلاً فوت نام کا جو مصداق ہے، فرماتے وہ اصلاً صادقہ ہی نہیں رہا۔ اگر اس فرماتے ہیں کہ اگر تو وقت کے دوران کسی مقام پہ اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے، یعنی بھی وقت نماز کا باقی تھا اور عذر ختم ہو گیا، فرماتے اس کو تم اصلاً کسی بھی صورت میں قضا کا نام دے ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ داخل وقت میں کبھی قضا نہیں ہوتی، قضا ہمیشہ خارج وقت میں ہوتی۔ فرماتے اگر وقت کے دوران دیکھیں، فرماتے اس صورت میں بھی قضا نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ خارج از وقت، فرماتے ہیں کہ خارج از وقت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہاں پہ کوئی چیز فوت ہوئی نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کسی بھی اعتبار سے یہاں پہ فوت ہونے کو پورا کرنے کا نام صادق نہیں آ رہا۔ فرماتے اس اعتبار سے ہم اس کو قضا کا نام نہیں دے سکتے، یا تو بات ہوگی قضا کی، یعنی یہاں پہ قضا کا عنوان اصلا صادق آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن فرماتے اگر ہم ادا کی بات کریں، فرماتے یہاں پہ ادا کا عنوان بھی صادق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ادا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وقت کے اندر اعادہ کرنا۔ فرماتے یہ اس صورت میں اگر ہم بیدار کے قائل ہوں، کیوں اگر ہم بیدار قائل ہوں کہیں گے اس کے اوپر فوراً نماز پڑھنا ضروری ہے، جب ابھی جیسے زوال کا ٹائم ہوا، اس کو پتہ ہے پانی نہیں ملنا، تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد 4-5 گھنٹے مغرب تک، فرماتے ہیں کہ اگر ہم بیدار کے قائل ہیں اسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے اندر کیا کرے گا، اعادہ کرے گا۔ لیکن فرماتے ہیں اگر ہم بیدار کے قائل نہیں ہوتے، فرماتے اس صورت میں اصلا یہاں پہ اعادہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟
بیدار کے اگر ہم قائل نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے آخری وقت میں نماز پڑھنی، صرف اول وقت میں نماز پڑھنی نہیں۔ جب اس نے اول وقت میں نماز نہیں پڑھنی تو گویا کہ یہاں پہ اعادہ نامی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ وقت ہی اینڈ ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، نماز پڑھ لے گا، تو فرماتے ہیں وہاں پہ اعادہ نامی کوئی چیز ہوگی نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر ہم بیدار کے قائل ہو جاتے ہیں اور مکلف کیا کرتا ہے، جلدی نہیں کرتا، مولا نے کہا تھا کہ تو بیدار کر، جلدی نماز پڑھ لے، 12:30 بجے 1 بجے نماز پڑھ لے، فرماتے اگر وہ نہیں پڑھتا، اس وقت میں وقت گزرتا چلا جاتا، فرماتے اس وقت میں اعادہ نہیں ہو، کیوں؟ جب اس نے عمل انجام دیا ہی نہیں ہے، تو فرماتے وہاں پہ اعادہ کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اگر ہم بیدار کے قائل نہ ہوں تب بھی اعادہ صادق نہیں آتا، اگر بیدار کے قائل ہو جائیں اور فرماتے ہیں کہ مکلف بھی جلدی نہ کرے، اس صورت میں اعادہ نہیں ہوگا، بلکہ فرماتے ہیں جس وقت بھی عمل کو انجام دے گا وہ امر واقعی کو انجام دے گا، وہاں پہ اعادہ نامی کوئی چیز موجود ہوگی نہیں۔ فرماتے اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ادا کا نام بھی صادق نہیں آ سکتا۔ فقط ایک صورت ہے ہمارے پاس، کون سی والی؟ کہ مولا اگر ہمیں کہتا ہے کہ تو بیدار کر اور جلدی کر کے نماز پڑھ لے، البتہ فرماتے ہیں یہ بیدار کو ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھا جائے تو شارع نے ہمیں گویا کہ اجازت دی ہے، ایک آپشن دیا ہے، ہمیں ایک سہولت دی ہے، کس بات کی؟ کہ تمہیں حق ہے کہ تم مبادرت کرو اور فعل کو اول وقت میں انجام دے دو۔ فقط مولا نے کیا ہے، ایک ہمیں آپشن دیا، ہمیں ایک آزادی دی ہے، ایک سہولت دی ہے کہ تمہارے پاس یہ حق موجود ہے، تو اگر ہم اس کو کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اوپر سزا ہے کہ ہم وقت کے اندر دوبارہ اس کا اعادہ کریں؟ فرماتے ہیں نہ، ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ شارع نے مصلحت کامل کے امکان کے باوجود اس کے حصول کو واجب قرار نہیں دیا، اور یہ نہیں کہا کہ اے مکلف تو آخر وقت تک انتظار کر، اور اگر عذر رفع نہ ہوا تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ فرماتے ہیں شارع نے ایسا نہیں کہا، حالانکہ شارع کہہ سکتا تھا کہ تمہیں چاہیے تم انتظار کرو، انتظار کی بجائے شارع نے بیدار کا حکم کیوں دیا؟ فرماتے ہیں بیدار کا حکم اس لیے شارع نے ہمیں دیا ہے کہ تاکہ ہم اسی عمل پر اکتفا کریں اور ہمیں دوبارہ اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ ادا کی تمام صورتوں کو دیکھیں، چاہے بیدار کے قائل ہوں، بیدار کے قائل نہ ہوں، چاہے مکلف جلدی نماز پڑھے، مکلف بعد میں نماز پڑھے، فرماتے تمام کی تمام صورتوں میں کسی بھی طور اعادہ در وقت کا نام صادق نہیں آتا۔ قضا کو تم پہلی باطل کر چکے۔ یہ ان کی ہوگی تیسری دلیل، یہاں تک بات ہوگی ان کی مکمل۔ اب بیان کرنے جا رہے چوتھی دلیل کو، فرماتے بالفرض ہمارے پاس ادلہ اجتہادیہ اور اصول لفظیہ عقلائیہ موجود نہ ہو کہ جس کے ذریعے ہم اس کے قضا اور ادا کو ثابت کر سکیں، جیسا کہ ہم نے اوپر 3 دلیلیں بیان کی۔ فرماتے ان 3 دلیلوں کے تحت ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ کیا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے قضا یا اعادہ کرنے کا۔ فرماتے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ آیا اعادہ ہوگا یا قضا ہوگا اس کے اوپر۔ فرماتے اس صورت میں ہم چونکہ ہمارے پاس ادلہ اجتہادیہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے، اور اصول عملیہ میں اصالۃ البراء ہمارے اوپر کیا ہوگی؟ حجت ہوگی۔ کیوں اصالۃ البراء کیوں جاری کر رہے ہیں؟ دیگر اصول بھی تو جاری کر سکتے ہیں۔ فرماتے اس لیے کہ چونکہ یہاں پہ شبہ وجوبیہ ہے اور شک در اصل تکلیف ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آیا قضا یا ادا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، فرماتے ادلہ نہ ملنے کی صورت میں یہاں پہ جو مرجع ہوگی وہ اصالۃ البراء ہوگی۔ اصالۃ البراء کیا کہے گی؟ نہ تمہارے اوپر ادا واجب، نہ تمہارے اوپر قضا واجب، بلکہ جو عمل تم نے انجام دیا ہے وہی تمہارے لیے کافی شمار ہوگا۔ یہاں تک ہوگی 4 دلیل ان فقہا کی جو کہ اجزاء کے قائل ہیں۔ مصنف فرماتے کہ یہ دلیل ان فقہا کی ہیں، البتہ فرماتے کہ ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر مثالیں نماز کے باب کی دی گئی۔ فرماتے چونکہ نماز کا باب عمدہ ترین باب ہے، لہٰذا ان میں اجزاء والی صورت جو ہے وہ امر تاکیدی ہو جائے گا، یعنی زیادہ طور پہ نماز کے باب میں جو ہے وہ ہم اجزاء کو آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ فرماتے ہیں الثانی، ہم 4 دلیلیں بیان کر رہے تھے، پہلی دلیل ہم نے کل بیان کر دی، دوسری دلیل کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اکثر الادلۃ الواردۃ فی التکالیف الاضطراریۃ مطلقہ، فرماتے تکالیف اضطراریہ میں جتنی بھی ادلہ وارد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مطلق ہیں۔ مثال کے طور پہ مثل قول تعالیٰ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تم کیا کرو اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ای ان ظاہرہ بمقتضی الاطلاق الاکتفاء بالتکلیف الثانی لحال ضرورت، یعنی اس آیت کے اندر فقط اتنی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے تکلیف ثانی پر اکتفا کرنا کافی ہے لحال ضرورت، جب تم اس پر مضطر ہو جاؤ، تم اس پر مجبور ہو جاؤ۔ وَأَنَّ التَّكْلِيفَ مُنْحَصِرٌ فِيهِ، اور تکلیف اسی حال میں منحصر ہے کہ تم نے تیمم ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تیمم کر لو بعد میں اگر پانی مل گیا تو کیا کر لینا، نماز پڑھ لینا، اعادہ کر لینا یا قضا کر لینا۔ فرماتے تکلیف اسی تیمم کے اندر ہی منحصر ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَهُ تَكْلِيفٌ آخر، اس کے پیچھے کوئی دوسری تکلیف نہیں ہے۔ فَلَوْ أَنَّ الْأَدَاءَ أَوِ الْقَضَاءَ وَاجِبَانِ أَيْضًا، اگر اس مقام پر ادا اور قضا واجب ہوتی تو چونکہ مولا مقام بیان میں تھا، لوجب البیان والتنصیص علی ذلک، مولا کے لیے بیان کرنا اور اس کی صریح الفاظ میں وضاحت کر دینا اس کے اوپر واجب اور ضروری تھا۔ وَإِذْ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ، اگر مولا نے اس کو بیان نہیں کیا
تو علماء معلوم ہو جائے گا کہ ان الناقصہ یجزئ عن ادا الکامل ادا ان و قضاء، کہ جو ناقص ہے وہ ادا اور قضاء کے اعتبار سے کامل سے مجزی شمار ہوگا. لا سیما مع ورود مثل قول علیہ السلام، بالخصوص فرماتے ہیں کہ تیمم کے بعد ہمارے پاس یہ دلیل بھی موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان التراب یکفی کا اشر السنین، کہ مٹی جو ہے تمہارے لیے 10 سال تک کافی. فرماتے ہیں اگر 10-20 سال کی بات کریں تو کیا امام کا مطلب یہ ہے کہ 10-20 سال مٹی سے تیمم کرتے رہو اور 10-20 سال کے بعد تم اس کی قضا اور اعادہ کرتے نہ؟ فرماتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا. مولا جب مقام بیان میں تھا اگر اس کا اعادہ اور قضا کرنے کی ضرورت ہوتی تو مولا کیا کرتا؟ وہاں پہ اس کو بیان کر دیتا. الثالث، فرماتے تیسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ ان القضاء بالخصوص انما یجب فیما اذا صدق الفوت. فرماتے قضاء کا جو نام ہے، لفظ قضاء، قضاء کی جو اصطلاح ہے، فرماتے وہ اسی مقام پہ صادق آتی ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز فوت ہو، جہاں پہ فوت ہونا صادق آ رہا ہو کہ جس کا آپ نے بعد میں ایفا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے. ویمکن ان یقال، فرماتے یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہ لا یصدق الفوت فی المقام. فرماتے اس مقام پہ اصلا فوت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. کیوں؟ لأن القضاء انما یفرض فیما اذا کانت ضرورت مستمرتاً فی جمیع وقت الادا. فرماتے قضاء کا نام اسی صورت میں صادق آئے گا کہ جب یہ والا جو آپ کا عذر آ رہا ہے، یہ عذر کس حالت میں ہے؟ کہ ادا کے تمام وقت میں اسی حالت میں باقی رہے. اس صورت میں کہیں گے ہاں چونکہ حالت ادا میں اس کے اوپر ضرر صادق تھا اور اضطرار کی حالت میں تھا، لہٰذا اب نماز کیا ہو چکی ہے؟ اس سے قضا ہو چکی ہے. لیکن فرماتے ہیں چونکہ ایسا ہوا نہیں ہے تو اس نے نماز تو پڑھ لی تھی، اس نے اس کو حاصل تو کر لیا تھا، چاہے پہلے کیا یا بعد میں کیا، اول وقت میں کیا یا آخری وقت میں کیا، بہرحال اس نے تیمم کر کے نماز تو پڑھ لی تھی. وعلی ھذا التقدیر لا امر بالکامل فی الوقت. فرماتے ہیں کہ وقت کے اندر کامل کا اصل وہاں پہ کوئی امر موجود نہیں ہے. اگر تو امر ہوتا تو ہم کہتے ہیں نا کہ کامل کا امر تھا، لیکن کامل کی وجہ سے ناقص انجام دیا، لہٰذا اس نے امر انجام نہیں دیا. فرماتے پورے کے پورے وقت کے اندر اصلا کامل نام کی کوئی چیز تھی نہیں، بلکہ اس کو جو مولا کی جانب سے حکم ملا تھا وہ اسی تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے کا تھا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرٌ، فرماتے جب وہاں پہ کامل کا امر موجود نہیں ہے، فقط یقال، فرماتے پاس یہاں پہ کہا جائے گا کہ انه لا يصدق بالنسبة الیہ فوت الفریضہ. وہاں پہ فرماتے اصلا کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس نے فریضہ کو فوت کر دیا ہے لہذا اس فریضہ کا ایک قضا کرنا اس کے اوپر، اس کا اعادہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اذ لا فریضہ تھا، یہاں پہ اصلا وقت کے اندر کوئی فریضہ نام کی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ شارع نے اسی ناقص کا حکم دیا، وہی ناقص اس کے لیے کیا ہے؟ حجت شمار ہوگا. وہاں پہ امر کامل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. بس قضا کا یہاں پہ عنوان کسی بھی طور پہ صادق نہیں آ سکتا. اگر بات کریں ادا کی، فرماتے ادا کا عنوان بھی یہاں پہ صادق نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے فإنما یفرض فی ما یجوز البدار فیہ. فرماتے ادا کا عنوان اس صورت میں صادق آئے گا جب ہم یہاں پر بیدار کے جائز ہونے کے قائل ہو جائیں. وقد ابتدر المکلف، مکلف نے جلدی کر لی، الی فعل الناقص فی الازمنۃ الاولی من الوقت، ابھی زوال کا ٹائم ہوا تھا، ابھی اول وقت تھا نماز کا، اس نے تیمم کر کے کیا کر لیا؟ فعل ناقص انجام دے دیا، نماز پڑھ لی. ثم زالت ضرورت و قبل انتہاء الوقت، وقت ختم ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، و نفس الرخصت فی البدار، اور مولا نے کیا کیا؟ اس بیدار میں ہمیں رخصت دی، اجازت دی ہے. فرماتے کہ لو ثابتت بالفرض، شارع کی جانب سے اس بیدار کی بات کریں کہ شارع کی جانب سے بالفرض یہ بیدار ثابت ہو جائے. فرماتے یہ بیدار کیا ہے؟ یہ خود مولا کی جانب سے ایک رخصت ہے، ایک اجازت ہے، ایک سہولت ہے اضافی ہمارے لیے کہ تشیر الی مسامحت الشارع فی تحصیل الکامل عند التمکن، کہ جو تمکن کی صورت میں کیا ہے؟ اس کامل کو حاصل کرنے میں شارع کی جانب سے مسامحہ اور رخصت اور اجازت کی جانب کیا کر رہی ہے؟ اشارہ کر رہی ہے. یعنی حالانکہ ہمارے لیے آپشن موجود ہے کہ ہم اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم کامل کے اوپر عمل کر سکیں، لیکن کامل پر عمل کرنے کے امکان کے باوجود شارع کیا کرتا ہے؟ مسامحہ سے کام لیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ہمیں مہلت دے دیتا ہے اس بات کی جانب کہ ٹھیک ہے تم نے جو ادا دیا وہی کافی شمار ہوگا. وَإِلَّا لَفَرَضَ عَلَيْهِ الْإِنْتِظَارُ، اگر تو کامل کو بجا لانا ضروری ہوتا اور ناقص ہمارے لیے کافی شمار نہ ہوتا، لَفَرَضَ عَلَيْهِ الْإِنْتِظَارَ تحصیلا للکامل، تو مولا کے اوپر ضروری تھا کہ ہمارے اوپر انتظار کو واجب قرار دیتا تاکہ ہم عمل کو بطور کامل انجام دے دیتے. یہ ہوگی تیسری دلیل. چوتھی دلیل فرماتے ہیں الرابع ان اذا كنا قد شککنا فی وجوب الاداء والقضاء، اگر ہم قضاء اور ادا کے واجب ہونے میں شک میں مبتلا ہو جائیں اور ہمیں ادلہ اجتہادیہ کام نہ دیں، والمفروض ان وجوبہما
لم ننفہ بے اطلاق و نحو، اور فرماتے ہیں کہ اور ان کا وجوب جو ہے وہ ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے ثابت نہ ہو، نہ اطلاق کلام سے نہ دیگر ادلہ کلام سے ہمارے لیے ثابت ہو رہا ہو۔ فرماتے ہیں اس صورت میں فَإِنَّ هَذَا شَكٌّ فِي اصل تکلیف، جو کہ شک اصل تکلیف ہے، وفی مثلہ تجری اصالۃ البراء القاضیۃ بعدم وجوبها، مت اس مقام پہ اصالۃ البراء جاری ہوگی جو کہ اس کے عدم وجوب کو بیان کر دے گی کہ نہ تمہارے اوپر ادا واجب ہے نہ تمہارے اوپر قضا واجب ہے۔ اصالۃ البراء کی تفصیل انشاءاللہ اصول الفقہ کے چوتھے حصے میں آ جائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا، فرماتے ہیں یہ چار کی چار صورتیں جو آپ کے سامنے ہیں یا ان میں سے جو بعض صورتیں ہیں، او نحوها، یا فرماتے ہیں ان میں سے کچھ صورتیں یا اس کے علاوہ دیگر جو ادلہ جو مصنف جو بزرگان نے اپنی اپنی کتب میں بیان کی ہیں، فرماتے ہی یا سر حکم الفقہاء بالاجزاء قضاء و اداء، فرماتے قضا اور ادا کے باب میں اگر فقہا امر اضطراری کو امر اختیاری سے مجزی قرار دیتے ہیں تو اس حکم کی علت اور وجہ یہی دلیلیں ہیں جو ہم نے بیان کر دی۔ والقول بالاجزاء علی ھذا امر لا مفر منہ، پس اگر یہ دلیل ہمارے پاس ہیں اور ان دلیلوں کا ہمارے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے، فرماتے اس صورت میں اجزاء کا قائل ہونا ایسی صورتحال ہے کہ جس سے کسی بھی صورت میں فرار ممکن نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَتَعَقَّدُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ الْعُمْدَةُ فِي الْبَابِ، فرماتے ہیں اگر آپ اجزاء کی بات کرتے ہیں تو چونکہ اجزاء یہ جتنی مثالیں پیش کی گئی جتنی دلیلیں پیش کی گئیں یہ تقریباً ساری کی ساری نماز کے باب کو بیان کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں اس اعتبار سے نماز میں اجزاء والا جو قول ہے اس کا ہم بطور تاکیدی کیا ہو جائیں گے، زیادہ اس کے قائل ہو جائیں گے اور اس میں ہم آسانی سے اجزاء کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ اجزاء کی دوسری دلیل آیت و حدیث تیمم ہے کہ جہاں پر شارع نے کوئی اس قسم کی قید نہیں لگائی کہ جس میں سے ہمیں اعادہ یا قضا معلوم ہو رہی ہو، پس اس مقام پہ ہم اصالۃ الاطلاق کو جاری کریں گے۔ تیسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ قضا کا مطلب خارج وقت فوت کو پورا کرنا ہے، اور جہاں ایسا عنوان صادق نہیں آ رہا اسی طرح وقت میں اگر ہم بیدار کے قائل نہ ہوئے تو بھی فرماتے ہیں کہ اعادہ کا عنوان صادق نہیں آتا، اور اگر بیدار کے قائل ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں اس صورت میں چونکہ شارع نے ہمیں رخصت دی ہے، حالانکہ شارع کے لیے خود ممکن تھا کہ وہ کیا کہتا، وہ کہتا کہ ہاں تو بیدار پر عمل نہ کر بلکہ جب تمہارے لیے کامل پر عمل کرنا ممکن ہو جائے تو اس کا اعادہ کر اس کی قضا کر۔ فرماتے ہیں اگرچہ شارع کے لیے امکان تھا لیکن اس کے باوجود بھی شارع نے ہمیں کامل کے بجائے ناقص کا حکم دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر بھی اعادہ کا عنوان صادق نہیں آئے گا۔ چوتھی دلیل کیا ہے کہ ادلہ اجتہادی اور اصول لفظیہ نہ ہونے کی صورت میں ہم اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے جو کہ شبہ وجوبیہ ہے اور شک در اصل تکلیف ہے، لہذا یہاں پر اصالۃ البراء جاری ہوگی اور اس مقام پر ہم وجوب قضا اور وجوب اعادہ کی نفی کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔